بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وما نرى بشرا لم يؤذه بشر۔ کتنے لوگ درندوں کے ضرر سے محفوظ رہ گئے، لیکن ہم نے آدمی کو آدمی کی اذیت سے محفوظ نہیں دیکھا۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ ان کا شعر ہے جن کی زندگی آج ہم معلوم کرنے والے ہیں۔ آئیے شخصیت نمبر 59/50 آج ہم امام خطابی رحمہ اللہ کے متعلق مختصر سی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ، جن کا نام حمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب، ابو سلیمان کنیت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطاب آپ کی طرف جو نسبت ہے وہ آپ کے دادا کی وجہ سے ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے زید بن خطاب، ان تک آپ کی نسبت پہنچتی ہے۔ آپ کی ولادت 319 ہجری کابل کے مشہور شہر بست میں ہوئی۔ امام خطابی رحمہ اللہ کے زمانے میں عراق، حجاز، خراسان دینی علوم میں خصوصاً حدیث میں مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ نے علم و فن کی تکمیل اور احادیث کی تحصیل کے لیے ان سب مراکز کا سفر کیا۔ نیشاپور میں طویل عرصے تک قیام کر کے وہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ طلبہ اور شائقین علوم کو فیض یاب کرتے رہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ بڑے جامع کمالات کے آدمی تھے۔ آپ کو اپنے زمانے کے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ وہ جامعیت کے اعتبار سے ابو عبید قاسم بن سلام کی طرح تھے۔ دونوں علم و ادب، زہد و ورع، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں امام خطابی رحمہ اللہ کو یہ امتیاز بھی حاصل تھا کہ وہ اچھے شاعر تھے۔ مؤرخین نے ان کی جامعیت، افور علم اور کمالات کا پوری طرح اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ علامہ، محقق اور علم کا خزانہ۔ امام سمعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فاضل، کبیر الشان اور جلیل القدر۔ ابن جوزی یوں فرماتے ہیں کہ ان کا علم نہایت وافر تھا۔ ابن سمعانی کا کہنا ہے کہ وہ علم میں عظیم حیثیت اور بلند مرتبہ کے مالک تھے۔ ابن عماد نے ان کو ان کے تمام معاصرین سے فائق قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام خطابی رحمہ اللہ کو گوناگوں علوم میں کمال حاصل تھا، لیکن ان کا اصلی اور امتیازی فن علم حدیث ہے۔ ان کا شمار اس فن کے ائمہ اور نامور محدثین میں کیا جاتا ہے۔ حفظ و ضبط، عدل و اتقان، فہم و درایت، ان تمام میں آپ کا درجہ بلند تھا، بلند ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ، ثبت، اور امام سمعانی رحمہ اللہ نے آپ کو حجت، صدوق، اور علامہ ابن سبکی نے امام حدیث لکھا ہے۔ فقہ اور اجتہاد کی معرفت میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ مؤرخین نے ان کو فقیہ لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ وہ فقہائے مجتہدین میں سے تھے۔ لغت، عربیت، نحو، ادب اور معانی وغیرہ میں بھی صاحب کمال تھے۔ حافظ ابن جوزی نے لغت و معانی میں ان کی معرفت کا، اور دوسرے مؤرخین نے ادب و عربیت میں مہارت کا ذکر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ جب بھی دیکھیں گے کہ ادبا و نحات اور اہل لغت کے حالات میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں،
ان میں امام خطابی رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک شعر سب سے پہلے سنایا، آپ کا یہ شعر کافی ہے آپ کی شعری مہارت اور زبردست سوچ کو بتلانے کے لیے۔ ایک اور مرتبہ سن لیں، کم معشر سلموا لم یؤذہم سبع وما نرى بشرا لم یؤذہ بشر۔ کتنے لوگ درندوں کے ضرر سے محفوظ رہ گئے رہتے ہیں، لیکن ہم نے آدمی کو آدمی کی اذیت سے محفوظ نہیں دیکھا۔ امام خطابی رحمہ اللہ جس طرح علمی کمالات میں مشہور تھے، اسی طرح ورع و تقوی میں بھی ممتاز تھے۔ مؤرخین نے آپ کے زہد و اتقاء کا ذکر کیا ہے۔ ان گوناگوں کمالات اور مختلف النوع خصوصیات کی وجہ سے آپ کی ذات لوگوں کا مرکز بن گئی تھی اور آپ امام و مقتدیٰ کہلاتے تھے۔ ابن سمعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ لائق اقتداء اور ائمہ سنت و حدیث میں سے ایک تھے۔ امام خطابی رحمہ اللہ خود اجتہادی بصیرت اور فقہی ظرف نگاہی میں ممتاز تھے، تاہم وہ امام شافعی کے مسلک پر کاربند تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات کے ذکر سے کتابیں خاموش ہیں، مگر ان کی سخاوت و فیاضی اور فہم و دانش کا اعتراف کیا گیا ہے۔ وہ اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اپنے دوستوں اور نیک لوگوں پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ ان سے متعدد حکیمانہ اقوال بھی منسوب ہیں اور ان کے شعروں میں بھی حکمت و اخلاق اور فہم و دانائی کی باتیں ملتی ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ تجارت پیشہ تھے اور اپنے زہد و ورع کی وجہ سے ہمیشہ حلال اور طیب رزق کماتے تھے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کو تصنیف و تالیف کا بڑا عمدہ ذوق تھا، اور چونکہ ان کو گوناگوں علوم سے مناسبت اور اشتغال تھا، اس لیے ان کتابوں کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ ان سے بے شمار کتابیں یادگار ہیں اور ان میں اکثر کتابیں بیش قیمت اور حسن تالیف اور دلکش طرز تصنیف کا نمونہ ہیں۔ آئیے چند کتابوں کے مختصر باتیں معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، کتاب الجہاد، کتاب الشجاع، کتاب شرح الادعیہ المأثورہ، کتاب شرح دعوات لابی خزیمہ، کتاب العروس، کتاب العزلہ، کتاب الغنیہ عن الکلام و اہلہ، کتاب اصلاح الغلط، اعلام السنن یا اعلام الحدیث، جو شرح البخاری ہے۔ اس میں بخاری شریف کی حدیثوں کی شرح کی گئی ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ جب سنن ابی داؤد کی شرح مکمل لکھ چکے تو اہل بلخ کی فرمائش پر آپ نے بخاری شریف کی بھی ایک جلد میں شرح لکھی، جو لطیف نکات اور مفید مطالب پر مشتمل ہے، لیکن یہ معالم السنن کی طرح طویل نہیں ہے، بلکہ اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ امام محمد تمیمی اور ابو جعفر احمد بن سعید داؤدی نے اپنی شرحوں میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو امام خطابی نے نظر انداز کر دیا۔ غریب الحدیث، یہ بھی ایک آپ کی کتاب ہے۔ اس کا شمار امام خطابی رحمہ اللہ کی مشہور اور اہم کتابوں میں ہوتا ہے۔ ان سے پہلے اور بعد میں اس فن میں متعدد کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو عبید ابن قتیبہ اور امام خطابی کی کتابیں بہت اہم اور بہتر خیال کی جاتی ہیں۔ معالم السنن، یہ آپ کی سب سے اہم اور مشہور کتاب ہے۔ اس میں سنن ابی داؤد کی حدیثوں کی شرح، اس کے اہم مطالب کی توضیح اور اس کے مشکلات کو نہایت عالمانہ اور محققانہ انداز میں دل نشیں و دلکش پیرائے میں حل کیا گیا ہے۔ اس شرح کی بعض خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ سنن ابی داؤد کی سب سے اہم مستند اور قدیم شرح ہے۔ اس کے بعد جو شرحیں لکھی گئیں وہ زیادہ تر اسی سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 2، احادیث کی تشریح و تفسیر اور بحث و تحقیق کا معیار نہایت بلند
اور طرز استدلال بہت دلکش اور دل نشیں ہیں۔ جن چیزوں سے عموماً لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، امام صاحب نے ان سے بڑے دقیق مسائل، گہرے معانی و حقائق اور دلچسپ نتائج و نکات مستنبط کیے ہیں۔ اس ضمن میں احادیث کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و اعتراضات کا بھی بہت مفصل اور عالمانہ جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 3، امام خطابی کا شمار ان علماء اسلام میں ہوتا ہے جو شرعی احکام کے علل و مصالح بیان کرنے میں زیادہ ممتاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے معالم السنن میں اسرار و حکم بیان کرنے پر خاص توجہ کی ہے۔ نمبر 4، حدیثوں کے باہمی اختلاف و تضاد کو رفع کرنے اور ان میں جمع و تطبیق دینے کی پوری کوشش ہے۔ نمبر 5، امام خطابی کا پایہ جرح و تعدیل میں بھی نہایت بلند تھا، اس لیے معالم السنن میں حدیث کی فنی بحثوں اور اصول حدیث پر بڑی ماہرانہ گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر 6، معالم السنن فقہی حیثیت سے بھی نہایت اہم کتاب خیال کی جاتی ہے۔ امام صاحب فقہ و خلاف میں ممتاز اور خود بھی صاحب تفقہ و اجتہاد تھے، چنانچہ اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس زمانے تک کے تمام ائمہ و مجتہدین کے آراء و مسالک کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور مختلف اقوال میں محاکمہ کر کے مرجح قول کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں بعض مسائل سے امام صاحب کی فقہی ظرف نگاہی اور اجتہادی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، وہ لغت و عربیت میں بھی ممتاز تھے، اس لیے لغوی، نحوی، صرفی، بحث کلام کی بلاغت، طرز ادا اور اسلوب بیان کی بھی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ غرض حدیثوں کی تفسیر، ان کے مواقع استنباط، وجوہ معانی کی دلالت، مشکل الفاظ، دقیق متون کی شرح، فقہی مباحث، احکام و مسائل کے استنباط اور علماء کے اقوال و اختلافات کی تفصیل وغیرہ کے لحاظ سے یہ بے نظیر اور متعدد گوناگوں فوائد، مختلف النوع مباحث اور حدیث سے متعلق اہم تحقیقات پر مشتمل نہایت جامع اور مدلل کتاب ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں۔ امام خطابی رحمہ اللہ 388 ہجری یعنی 380 پر 8 ہجری کو انتقال ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔